یہ مغالطہ بھی نکال دیجئے کہ یہ کتاب شفا نہیں ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، اللہ کہہ رہا ہے یہ کتاب شفا بھی ہے۔ یہ جو آپ آج کل فلاسفر سے عقلی اور منطقی اور اس طرح کی باتیں سن رہی ہیں نا، یہ قرآن پاک معاذ اللہ کتنا رقیق اور غلیظ جملہ ہے۔ قرآن پاک کی مماثلت فرینچ کی گالیوں کے ساتھ، اور قرآن پاک کا رد جی اس کو جی آپ نے شفا کے لیے رکھا ہوا ہے، جی اس کو ثواب کے لیے رکھا ہوا ہے۔ بھائی جہاں کی بات ہے وہاں تک رکھو، کتاب ہدایت بھی ہے، لیکن اس بات کا انکار کر دینا کتاب شفا ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کہہ رہا کتاب شفا ہے۔ سب ساتھیوں کو وہ حدیث پتہ ہے، رسول اللہ کے صحابی گئے تھے، بچھو کاٹا تھا، بعض روایات میں سانپ کاٹا تھا، سب کو پتہ ہے۔ دم کیا تھا کس کا دم کیا تھا؟ سورہ فاتحہ کا، الحمدللہ سب کو پتہ ہے۔ سورہ فاتحہ کا دم کیا تھا، صرف فاتحہ پڑھی تھی، شفا ملی تھی کہ نہیں تھی ملی؟ صرف فاتحہ سے شفا ملی تھی کہ نہیں تھی ملی؟ لیکن اس بات کا بھی ہم رد کرتے ہیں، جو بات رد کرنے والی ہے اس کا رد کرنا چاہیے۔ شفا کیسے ملی تھی؟ پڑھ کے ملی تھی کہ لٹکا کے ملی تھی گلے میں؟ پڑھ کے ملی۔ ایمانداری سے بتلائیے گا، آب زمزم میں شفا ہے جس نیت سے پیا جائے، نیت مراد پوری ہوتی ہے۔ شہد میں شفا ہے، کلونجی میں شفا ہے۔ اگر کوئی بندہ شہد کی بوتل گلے میں لٹکا کے چلنا پھرنا شروع کر دے اور آپ میں سے کوئی اس کو روک کے پوچھے یہ کیا ہے؟ یہ جی قرآن پاک میں شفا ہے، شہد کے بارے میں قرآن میں آیا شفا ہے، میں نے گلے میں لٹکائی ہوئی ہے، تو آپ میں سے یہ بچہ بھی، چھوٹا بچہ بھی اٹھ کے کیا کہے گا؟ اللہ کے بندے پیے گا تو شفا ملے گی کہ لٹکائی پھرے گا تو شفا مل جائے گی؟ کلونجی گلے میں لٹکانے سے شفا مل جائے گی؟ شہد گلے میں لٹکانے سے شفا مل جائے گی؟ آب زمزم کی 10 لیٹر کی بوتل اپنی کمر پہ لاد لے، سارا دن چکر کھاتا رہے، اس سے شفا مل جائے گی؟ اور بھائی پیے گا تو ملے گی۔ تو قرآن پاک لادنے سے اور قرآن پاک کے تعویذ باندھنے سے اور قرآن پاک جیب میں رکھنے سے شفا ملے گی کہ پڑھنے سے ملے گی؟ عام فہم بات ہے، اس بات کو ہم مانتے ہیں، لیکن یہی انکار کر دینا جی قرآن میں شفا ہی نہیں۔ میں اپنی زندگی کا، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے نا، ہمارے ایک دوست ہیں، ان کو بلڈ کینسر ہوا، عبید الرحمن محسن صاحب کے ٹیچر فیلو ہیں واپس، بلڈ کینسر ہوا، بلڈ کینسر۔ ڈاکٹر نے کہا لے جاؤ، مر جائے گا 6 مہینے کے اندر، بس آخری دموں پہ ہے، اس کو لے جاؤ، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے۔ اب کوئی رستہ نظر نہ آیا تو ان کو یہ دم بتلایا گیا کہ آپ 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو فجر کی سنتوں کے بعد پڑھیں 41 دن۔ آج وہ بندہ جس کو ڈاکٹروں نے کہا کہ 6 مہینے بعد مر جائے گا، اس کی شادی مت کرنا، کیوں کسی کا گھر اجاڑنا، 3 بچوں کا باپ ہے، 3 بچوں، یہ پرانا واقعہ ہے۔